پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں علم کی تفوق اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا. یہ واقعہ پیش آیا، طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قانون بنا دیا اپنا کہ ہماری کائنات میں اہل علم کے سامنے جاہلوں کو سجدہ ریز ناک رگڑنی پڑے گی. دارالحکومت دہلی کے مدرسہ سبیل السلام میں ایک اصلاحی پروگرام ہوا ہے، جس میں داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی اور درگاہ حضرت نظام الدین کمیٹی کے صدر سید عزیز نظامی کا خطاب ہوا ہے. ہم آخر میں حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کا بیان ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے، اس کو آپ ضرور سنیں. تھوڑا آپ کو بتلا دیں کہ اس پروگرام کی شروعات طالب علم آفریدی کی تلاوت اور محمد عثمان کی نعت پاک سے ہوا ہے. اس کی نظامت مسرت علی ندوی نے کی ہے. اس موقع پر مہمان خصوصی سید عزیز نظامی نے حضرت نظام الدین کے حالات و واقعات سنائے اور اصلاحی کلمات کہے. اس سے پہلے داعی اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی نے اولیاء کرام کی زندگی اور ان کے حالات کی روشنی میں دین کی دعوت کے تعلق سے خطاب کیا. یہ خطاب ہم انشاءاللہ آخر میں ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے. اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں عمار ندوی، ابو ہریرہ ندوی، محسن ندوی نے اہم رول ادا کیا. پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں علم کی تفوق اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا. یہ واقعہ پیش آیا، طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قانون بنا دیا اپنا کہ ہماری کائنات میں اہل علم کے سامنے جاہلوں کو سجدہ ریز ناک رگڑنی پڑے گی. اور جو لوگ اپنی چودراہٹ، اپنے مال، اپنی نسب، اپنی اس کے انا خیر من خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اپنی کسی خاندانی یا چودراہٹ یا اپنی وجاہت یا اپنے مال یا اپنے کنبے، اپنے قبیلے کی عظمت کی دھاگ جمائیں گے اہل علم پر، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو راندہ درگاہ کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ طے کر دیا، علم کا تفوق. آخر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ علم کا سلسلہ شروع کیا اور کتابیں نازل فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو معلم بنا کر بھیجا، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. تو وہ قرآن نازل کیا تو سب سے پہلی آیت علم کی عظمت اور اس کی بتانے کے لیے سب سے پہلی آیت 29 پاروں کو چھوڑ کر 30 پارے اسی طرح لکھے ہوئے تھے جیسے الف لام میم سے ہم شروع کرتے ہیں وہی، لیکن سب سے پہلی آیت شریف آیات وہ نازل کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہاں سے شروع ہوتا، آمین اسلم سے شروع نہیں کیا دین. اللہ نے اپنے دین اسلام کو، چونکہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. آپ نے فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روکنے کے لیے آیا ہوں. تو اس جاہلیت کو دور کرنے کے لیے علمی انقلاب برپا کرنا تھا، اس لیے آواز لگائی، آپ نے سوئچ دبایا، کھٹکا دبایا وہاں سے غار ہرا سے، اقرا. اس کے بعد سے جاہلیت دور ختم ہو گئی اور پھر علم کا انقلاب شروع ہوا. سارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علمی انقلابات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقرا کا صدقہ تھا جو غار ہرا سے